بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج میں بات کروں گی ہم پر مصیبت ان 3 وجہ سے آتی ہے۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ 3۔ نمبر 1، دکھ، مصیبت، پریشانی اور بیماری کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے ہاتھوں کی کمائی جو سامنے آتی ہے۔ ہم گناہ کر بیٹھے، غلطیاں ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان پر وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ نمبر 2، مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع ہی نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو یا تھکاوٹ ہی ہو جائے یا اس کے پاؤں میں کانٹا ہی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی، مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آسمان اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا، اللہ اسے معمولی معمولی مصیبتیں دیتا ہے جو اسے پسند تو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دیتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ مختصر یہ کہ پہلا سبب جب انسان کو کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت یا بیماری آتی ہے تو اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ تعالیٰ ان میں سے معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، بس کبھی کبھی تھوڑا جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا سبب جب انسان کو کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت یا بیماری آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا سبب، جب انسان کو کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب انسان کے جنت میں درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، تاکہ بندہ جنت کے اس درجے پہ پہنچ جائے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔